عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت و عافیت سے رکھے. انشاءاللہ اس وقت میں ہم لوگ روزانہ صحیح مسلم پڑھیں گے. کتاب شروع کرنے سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ کا مختصر تعارف اور ان کی کتاب الجامع کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ کا اپنی کتاب کے اندر ان کا منہج کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ کا نسب، ان کی کنیت کیا ہے؟ تو ان کا نسب ہے مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری اور کنیت ہے ابو الحسن. امام مسلم کو قشیری کہا جاتا ہے. یہ نسبت ہے قشیر بن کعب بن ربیعہ قبیلہ ہے، اسی قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے امام مسلم کو قشیری کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ان کی نسبت ہے نیساپوری، ان کو نیساپوری بھی کہا جاتا ہے. تو امام مسلم رحمہ اللہ چونکہ نیساپور میں آ کر کے آباد ہوئے، اس کو انہوں نے وطن بنایا، اس وجہ سے امام مسلم کو وطن کے اعتبار سے نیساپوری کہا جاتا ہے. اور قشیری، یہ قشیر بن کعب ایک قبیلہ ہے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قشیری بھی کہا جاتا ہے. تو نسب کے اعتبار سے وہ قشیری ہیں اور وطن کے لحاظ سے، وطن کے اعتبار سے ان کو نیساپوری کہا جاتا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کی جو نسبت قشیری ہے، یہ ان کی نسبت یہ اصلی ہے، برخلاف امام بخاری کے. امام بخاری رحمہ اللہ کو بخاری کے علاوہ جعفی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کی یہ نسبت جعفی، یہ یمان ایک عالم تھے بخارا کے، یمان الجعفی، جن کے ہاتھوں یا جن کے ہاتھ پر ان کے دادا مغیرہ بن بردزبہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو جعفی کہا جانے لگا اور امام بخاری کو بھی جعفی کہا جانے لگا. تو یہ نسبت الولا، اس کو نسبت الولا فی الاسلام کہا جاتا ہے. تو یہ ولاءً امام بخاری کی نسبت ہے، نہ کہ یعنی اصلی ان کی نسبت ہے. جبکہ امام مسلم کی نسبت قشیری یہ اصلی ہے، یعنی نسبی اعتبار سے ان کی یہ نسبت اصلی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کی پیدائش، امام مسلم رحمہ اللہ سن 204 ہجری میں پیدا ہوئے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ یعنی کان مولدہ فی السنۃ التي توفی فیہا الشافعی وہی سنۃ 400، کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی پیدائش، تاریخ پیدائش جو وہی تاریخ پیدائش ہے جس میں امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے، یعنی سن 204 ہجری. جبکہ اور دوسرے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی پیدائش یہ سن 206 ہجری ہے. لیکن اکثر لوگوں نے جو ذکر کیا ہے کہ امام مسلم، یا معروف جو مشہور ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی پیدائش 204 ہجری ہے. طلب علم کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ کا سفر کرنا، امام مسلم رحمہ اللہ نے سن 218 ہجری میں طلب حدیث اور سماع حدیث کے لیے سفر کیا، اور طلب حدیث کی ابتدا کی انہوں نے، جیسا کہ حافظ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تذکرۃ الحفاظ میں. امام مسلم رحمہ اللہ نے طلب حدیث کے لیے عراق، حجاز، شام، مصر اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں کا سفر کیا، اور وہاں پر بہت سارے علماء اور محدثین سے علم حاصل کیا، حدیث کا سماع کیا، جن میں سے ان کے مشہور شیوخ اور اساتذہ
کا میں یہاں پر چند لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کے ترجمے میں، اور ہر ایک سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے یہ ان اساتذہ کے اسماء ہیں جن سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ انہی میں سے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، جن سے امام مسلم رحمہ اللہ نے 1540 حدیثیں روایت کی ہیں۔ دوسرے ہیں ابو خیثمہ زہیر بن حرب، جن سے امام مسلم رحمہ اللہ نے 1281 حدیثیں روایت کی ہیں۔ اسی طرح سے محمد بن المثنى الملقب الزمن، جن سے امام مسلم رحمہ اللہ نے 772 حدیثیں روایت کی ہیں۔ قتیبہ بن سعید ہیں، 668 حدیثیں ان سے روایت کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر ہیں، ان سے 573 حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابو قریب محمد بن العلا ہیں، ان سے 556 حدیثیں روایت کی ہیں۔ محمد بن بشار جن کا لقب ہے بندار، ان سے 460 حدیثیں امام مسلم نے روایت کی ہیں اپنی صحیح مسلم میں، اپنی صحیح کے اندر۔ محمد بن رافع النیسابوری، ان سے 362 حدیثیں امام مسلم نے اپنی کتاب میں یعنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے محمد بن حاتم، ان سے 300 حدیثیں امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ علی بن حجر، ان سے 188 حدیثیں امام مسلم نے روایت کی۔ یہ کل 10 شیوخ کا میں نے نام لیا ہے، یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی وہ شیوخ ہیں جن سے احادیث کو روایت کرنے میں امام مسلم اور امام بخاری دونوں شریک ہیں۔ ان میں سے 9 سے صرف محمد بن حاتم کو چھوڑ کر کے 9 بقیہ 9 جو شیوخ جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، دونوں سے امام مسلم نے بھی حدیث کا سماع کیا ہے، حدیثیں روایت کی ہیں۔ امام بخاری نے بھی ان سے روایت کیا ہے اپنی صحیح کے اندر۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا امام بخاری رحمہ اللہ کی شاگردی اختیار کرنا، یہ بات معروف ہے، مشہور، ہم سب جانتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ جیسا کہ دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا البخاری لما راح مسلم ولا جاء، لیکن یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس قدر استفادہ کیا، ان سے طلب حدیث کیا، ان سے حدیث کا علم حاصل کیا، ان کی شاگردی اختیار کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک بھی روایت امام بخاری سے نہیں روایت کیا ہے؟ تو اس بارے میں علماء نے جواب دیا ہے، اس کے 2 اسباب علماء بیان کرتے ہیں، جس میں سے پہلا سبب یہ ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے اس قدر استفادہ کرنے کے باوجود، اس قدر ان سے استفادہ کیا، ان سے حدیث کا سماع کیا، ان کے مجلس میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب نیسابور میں آئے تو امام بخاری نے تمام لوگوں کے دروس کو چھوڑ کر کے صرف امام بخاری کو لازم پکڑ لیا، پھر بھی اس کے باوجود امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے کوئی حدیث اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کیوں نہیں کیا؟ تو علماء نے اس کا 2 سبب بیان کیا ہے، 2 باتیں ہیں اس میں، 2 وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں الرغبۃ فی علو الاسناد، علو اسناد کی چاہت اور رغبت میں انہوں نے ایسا کیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ چونکہ احادیث کا سماع کرنے میں، احادیث کو روایت کرنے میں امام بخاری کے بہت سارے شیوخ میں کے ساتھ شریک ہیں، یعنی جن شیوخ سے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں انہی شیوخ سے امام مسلم نے بھی ڈائریکٹ ان سے سنا ہے، حدیثیں سنی ہیں۔ تو اگر امام مسلم رحمہ اللہ ان احادیث کو امام بخاری کے واسطے سے لیتے تو سند لمبی ہو جاتی، یعنی اس کو سند نازل ہونا کہتے ہیں، سند نازل ہو جاتی اور سند لمبی ہو جاتی، جبکہ علو اسناد یہ محدثین اس کو پسند کرتے تھے کہ سند عالی ہو، اور اسی رغبت میں امام مسلم رحمہ اللہ نے تاکہ سند عالی ہو، جس قدر سند کے اندر تعداد روات کی کم ہوگی
تو وہ سند عالی ہوگی اور وہ سند غلطیوں سے اور خطا سے یعنی اس میں امکان غلطی اور خطا کا امکان اسی قدر کم ہوگا. تو اسی علو اسناد کی رغبت سے امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری سے کوئی روایت اپنی صحیح کے اندر نہیں روایت کیا. دوسرا جو سبب ہے یا دوسری وجہ وہ یہ ہے چونکہ امام مسلم رحمہ اللہ کا مقصد صحیح احادیث کو اس کتاب کے اندر جمع کرنا تھا، اور یہ کام امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر کر چکے ہیں. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بڑی ہی یعنی احتیاط اور تثبت سے کام لیا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کی ان احادیث کو اپنی صحیح میں لاتے تو گویا کہ ایک طرح سے تکرار ہوتا. تو اس تکرار سے بچنے کے لیے کہ جب امام بخاری ان احادیث کی تحقیق کر چکے ہیں اپنی کتاب کے اندر یا اور دوسری جگہ امام بخاری ان کی تحقیق کر چکے ہیں، تو پھر اگر ان احادیث کو میں امام بخاری سے روایت کروں، امام بخاری سے ان صحیح احادیث کو اپنی کتاب کے اندر لاؤں، تو گویا کہ ایک طرح سے یہ تکرار ہے. تو اس تکرار سے بچنے کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر امام بخاری سے کوئی روایت نہیں روایت کی. آج کے درس میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں. آئندہ پھر اسی وقت پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.